بچے رہیں گے، کہو انشاءاللہ، نہ قرآن ختم ہوگا تو خیر والذی جاء بالصدق وصدق بھی۔ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابو بکر تجھے میری ذات پہ کتنا یقین ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کتنا خوبصورت اور پیارا جواب دیا، کہا اللہ کے نبی، اللہ اپنی قدرت سے آسمانوں کو درمیان سے ہٹا دیں، بادلوں کو ہٹا دیں، اور میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں، میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لوں، میں اپنی آنکھوں سے میزان کو دیکھ لوں، میں اپنی آنکھوں سے جبرائیل امین کو اترتا ہوا دیکھ لوں، کملی والے مجھے اپنی آنکھوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب سے وفاؤں کا وہ منظر پیش کیا کہ آج سے پہلے وفاؤں کا ایسا منظر کوئی پیش نہ کر سکا۔ پھر اللہ نے جو عظمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے جو بلندیاں عطا کی ہیں، آپ کی عظمت کے پہلو تو بہت سے ہیں، لیکن میں نے جو عنوان شروع کیا ہے میں اسے عنوان کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اب سمجھیے، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، میرے محبوب کے ہاتھ پہ آزاد مردوں میں سے جس ہستی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کلمہ پڑھنا کوئی اتفاقی نہیں تھا، اللہ نے امام الانبیاء کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجانے کا فیصلہ کیا، تو یہ فیصلہ بھی تو میرے رب نے کیا نا کہ اس خاتم النبیین کے ہاتھ پہ جو سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ اب ذرا جناب صدیق اکبر کی عظمت سمجھنا، ایک سوال اور اس کا جواب، لیکن اس سوال اور جواب سے پہلے ذرا تمہید سنیے گا۔ اصول ہے جو انسان جتنی عبادت کرتا ہے اس کو اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک بندہ وہ ہے جو گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز پڑھتا ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، نماز اس نے بھی پڑھی ہے، لیکن علماء بتائیں گے اس کو اجر اور ہے، اس کو اجر اور ہے۔ اس نے گھر میں پڑھی، اسے مسجد میں پڑھنے کا اجر علیحدہ ملے گا، اس نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے، اسے جماعت کا اجر علیحدہ ملے گا۔ وہ گھر میں ٹھہرا رہا، یہ گھر سے جتنے قدم چل کے آیا، جتنے قدم چل کے واپس گیا، اس کا اجر علیحدہ ملے گا۔ ایک بندہ جو صرف فرض پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو فرض بھی پڑھتا ہے، جو سنتیں بھی پڑھتا ہے، جو نفل بھی پڑھتا ہے، اس کو اجر اور ہے، اس کو اجر اور ہے۔ غرض جو آدمی جتنی عبادت کرے گا اس کو اجر بھی، اصول سمجھیے گا، اصول ذہن میں آیا تو پھر میری بات سمجھ آئے گی۔ پتہ چلا جو آدمی جتنی عبادت کرے گا اللہ اجر بھی اتنا عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی شہید ہو گئے۔ اب شہادت کا کتنا بڑا درجہ ہے، شہادت کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ ایک صحابی شہید ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد دوسرے صحابی کا طبی طور پہ انتقال ہو گیا۔ اب کسی نے دیکھا وہ جو بعد میں صحابی جن کا انتقال طبی طور پہ ہوا وہ اس شہید سے مقام میں بڑھ گئے، اس شہید میں درجے سے بڑھ گئے۔ اب بڑی حیرت ہوئی،
ایک طرف شہید ہے، ایک طرف طبی موت والا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی ایک شہید ہے، ایک طبی موت مرا، لیکن یہ طبی موت والے پہلے صحابی یعنی شہید سے مقام میں بڑھ گئے ہیں۔ تو میرے محبوب نے فرمایا تم یہ نہیں دیکھتے کہ بعد والے کو وقت زیادہ ملا ہے، اس نے نمازیں بھی زیادہ پڑھی ہیں، اس نے تلاوت بھی زیادہ کی ہے، اس نے صدقہ خیرات بھی زیادہ کیا ہے، اس نے روزے بھی زیادہ رکھے ہیں۔ کیوں؟ اسے وقت جو زیادہ ملا، جب اس نے عبادت زیادہ کی ہے تو اس کا رتبہ بھی کیا ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا انسان جتنی عبادت کرتا ہے اسے مقام بھی اتنا ہی ملتا ہے، اسے اجر بھی اتنا ہی ملتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اب سوال سمجھیے گا۔ کہتا مولوی صاحب سمجھ آ گئی، جو آدمی جتنی عبادت کرے اسے اجر بھی اتنا ملتا ہے، اسے مقام بھی اتنا ملتا ہے۔ کہا اب اٹھائیے صحابہ کرام کی تاریخ۔ کسی صحابی کو ایمان لانے کے بعد 6 مہینے ملے، کسی کو 3 مہینے ملے، کسی کو 1 سال ملا، کسی کو 2 سال ملے، کسی کو 10 سال ملے، کسی کو 15 اور 20 سال ملے ہیں۔ اور ایک صحابی تو ایسے بھی تھے نا کہ فجر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے وہ شہید ہو گئے، انہیں چند گھنٹے ملے۔ کہا دیکھیے ادھر صحابہ کو وقت کتنا ہے؟ 2 سال، 4 سال، 6 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینہ، اور ادھر ایک آدمی ایسا ہے جو کسی عالم کے گھر میں پیدا ہوا، کسی نیک آدمی کے گھر میں پیدا ہوا۔ اب جیسے ہی وہ بالغ ہوا نا، اس نے عبادات شروع کر دی ہیں، اس نے نماز بھی شروع کر دی، اس نے روزہ بھی شروع کر دیا، اس نے تلاوت بھی شروع کر دی، اس نے ذکر و اذکار بھی شروع کر دیا۔ اب عمر کتنی ہے؟ 100 سال۔ چلو 100 سال میں سے 10 سال نکال دو، باقی 90 سال بچے ہیں۔ یہ جو آدمی ہے یہ عبادت 90 سال کرتا ہے، یہ عبادت 80 سال کرتا ہے۔ ادھر جو صحابی ہے اس نے عبادت 1 مہینہ کی ہے، عبادت 2 مہینے کی ہے، عبادت 6 مہینے کی ہے۔ اب جو اصول ہم نے بیان کیا اس کے مطابق اس کا مقام زیادہ ہونا چاہیے، صحابی کا نعوذ باللہ مقام کم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جو جتنی عبادت کرتا ہے اسے اجر بھی، جو جتنی عبادت کرتا ہے اس کو اجر بھی کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی ملتا ہے۔ میرے بھائیوں سمجھنا، عقیدہ اور نظریہ سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا اصول ٹھیک ہے۔ کہتا مولوی صاحب یا تو اصول بدلو یا نعوذ باللہ یہ لوگوں کو بتاؤ کہ عبادت کے اندر امتی، عام امتی صحابی سے بڑھ سکتا ہے۔ میں نے کہا نانا اصول بھی ٹھیک ہے اور پوری امت مل کے ایک صحابی کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کہتا مولوی صاحب اصول بھی ٹھیک ہو اور جو ہم نے سوال کیا ہے پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، اس کا جواب تو بڑا پیارا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی یہ جو صحابہ کو مقام صحابیت ملا ہے تجھے کس نے کہا کہ عبادت کی وجہ سے ملا ہے؟ وہ مقام صحابیت عبادت کی وجہ سے نہیں ملا، نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ وہ نبی کی، یہ جس نے 100 سال عبادت کی ہے، یہ جس نے 70 سال عبادت کی ہے، جس نے 90 سال عبادت کی ہے، یا تو دکھانا کہ اسے نبی کی صحبت ملی ہے، اسے نبی کی، صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ملا، وہ روزے کی وجہ سے نہیں ملا، وہ حج زکوٰۃ عمرے کی وجہ سے نہیں ملا۔ صحابی کو جو مقام ملا ہے وہ میرے محبوب کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ کیوں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں نبی کی مجلس اختیار کرے، نبی کے چہرے کا دیدار کرے، نبی کی صحبت اختیار کرے۔ اور ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان شان الصحبت لا یعدلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ میرے نبی کی صحبت کا مقام یہ ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں،
کوئی ایسا عمل نہیں جو میرے نبی کی صحبت کا مقابلہ کر سکے، جو صحابہ کے مقام کا مقابلہ کر سکے۔ یاد رکھنا، صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ عبادت کی وجہ سے نہیں، میرے محبوب کی نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی لیے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں میری 45 سال کی عبادت، میری 45 سال کی تہجد کی نمازیں، میرے نوافل، میرے فرائض، میری تلاوت، میرا ذکر و اذکار، میرا مجاہدہ کرنا، غرض میری 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت وہ نگاہ کون سی ہے؟ کہا جب بلال اذان دیتے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا جب حضرت بلال لفظ محمد پہ آتے اور نظر اٹھا کے محبوب کے چہرے پہ ڈالتے نا، کہا 45 سال کی عبادت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ آئیے تو کہہ دو سبحان اللہ، نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں، جن کو آئیے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ کہہ دیں، مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ گل سمجھ آ گئی ہے، ہن اگے ٹوریے۔ جب تم بولتے نہیں میں کہتا ہوں ابھی سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھاؤ، اپنا بھی وقت بچاؤ میرا بھی وقت بچاؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، سوال ذہن میں ہے نا، یہ ابھی تمہید ہے، ابھی اصل سوال نہیں۔ سمجھانا میں نے مقام صدیقیت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، آسان گفتگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان پہ موجود ہے۔ میں جان بوجھ کے اس آسان گفتگو کو چھوڑ کے ان چیزوں کا انتخاب کرتا ہوں تاکہ آپ کو عقیدہ سمجھ آئے، آپ کو بنیاد سمجھ آئے، آپ کو نظریہ سمجھ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اب توجہ رکھنا، جناب صحابہ کرام کا مقام عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، میرے محبوب کی صحبت کی وجہ سے ہے۔ جب میں نے یہ جواب دیا، اب سوال کرنے والے نے اگلا سوال جو اہم سوال ہے، جو اصل سوال ہے، جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، اب وہ سوال آ گیا، کہتا مولوی صاحب جب صحابہ کو مقام نبی کی صحبت کی وجہ سے ملا ہے تو پھر وہ تو سارے صحابہ کو ملا، تو ابو بکر امام الصحابہ کیسے ہو گئے؟ ابو بکر سب صحابہ سے افضل کیسے ہو گئے؟ جیسے صحبت حضرت ابو بکر کو ملی ہے، حضرت عمر کو ملی ہے، حضرت عثمان کو ملی ہے، حضرت علی کو ملی ہے، حضرت طلحہ کو ملی ہے، حضرت زبیر کو ملی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ملی ہے، حضرت سعد اور سعید کو ملی ہے، غرض 1.25 لاکھ صحابہ کو وہ صحبت ملی، جیسے باقیوں کو ملی اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ملی۔ پھر ابو بکر اعلیٰ کیسے ہوئے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ صحبت تو سب کو ملی ہے، صحبت تو سب کو ملی ہے۔ اب توجہ رکھنا، اس کا جواب علماء نے نہیں دیا، اس کا جواب امام الانبیاء نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس کا جواب حضور نے دیا، اس کا جواب حضور نے۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سن سنتن، توجہ رکھیے گا، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی اچھے چیز کی رواج ڈالتا ہے، کسی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے، کان لہ اجرہا، میرے محبوب فرماتے ہیں اس کو اس کام کا اجر ملتا ہے۔ کس کو؟ جس نے کسی کام کی ابتدا کی ہے، کسی کام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پہ بس نہیں، وَأَجَرَ مَنْ عَمِلَ بِهَا، اس کے بعد جو آدمی وہ کام کرتا ہے اس کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ بعد والا جو کرنے والا ہے اس کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جاتا۔ کیا مطلب؟ من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا، کہ جس آدمی نے کسی نیک کام، اچھے کام کا آغاز کیا ہے، جب تک وہ کام ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس ابتدا کرنے والے کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ آسان کر دوں، یہ ہماری مسجد ہے، جس بندے نے سب سے پہلے اس کی اینٹ رکھی، سب سے پہلے اس پہ خرچ کیا، اب اس بندے کو قیامت تک اجر ملتا رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیوں؟
اس نے نیک کام کی ابتدا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے بزرگوں کے خلاف کبھی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے خلاف کبھی بات کیوں؟ وہ سبب بنے ہیں ہمارے تک، نیکی کے آنے کا سبب بنے ہیں، قرآن کے آنے کا، دین کے آنے کا، شریعت کے آنے کا ہم تک سبب بنے ہیں۔ ہم نے ان کو دیکھا تو ہم نے ان چیزوں کو لیا، تو گویا ہم نے جن سے سیکھا ہے ہمارے عمل کا ثواب انہیں بھی ملتا ہے۔ پھر چلتے چلتے محدثین، فقہا، مجتہدین، اولیاء اللہ، جتنے بھی نیک لوگ ہیں، یہ جتنی بھی نیکیاں کر گئے یا کر رہے ہیں، ان سب کا اجر حضرات صحابہ کرام کو ملتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ نہ ہوتے کسی کو دین نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے کسی کو نماز نہ ملتی، صحابہ نہ ہوتے کسی کو قرآن نہ ملتا۔ اب ذرا پوری توجہ کیجئے گا، کہتا مولوی صاحب یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ سبھی ان کو امت کا اجر ملتا ہے، تو پھر صدیق اکبر اعلیٰ کیسے ہو گئے؟ من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا۔ کیا معنی؟ میں نے کہا سنو بھائیو، صحابہ کو ساری امت کے اعمال کا اجر ملتا ہے، لیکن ملنا کب شروع ہوا؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے تو ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے کا رواج ڈالا ہے تو ابو بکر، صحابہ کو پوری امت کے اعمال کا اجر ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ملا تب جب وہ صحابی بنے۔ صحابی تب بنے جب حضور کا کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کا رواج کس نے ڈالا ہے؟ من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا۔ اب قیامت کی صبح تک جو بندہ بھی کلمہ پڑھے گا، چاہے وہ حضرت عمر کی شکل میں ہو، حضرت عثمان کی شکل میں ہو، حضرت علی کی شکل میں ہو، حضرت امیر معاویہ کی شکل میں ہو، حسنین کریمین کی شکل میں ہو، حضرت امیر حمزہ کی شکل میں ہو، حضرت عباس کی شکل میں ہو، حضرت سعد اور سعید کی شکل میں ہو، حضرت بلال کی شکل میں ہو، غرض 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی شکل میں ہو، تابعین کی شکل میں ہو، تبع تابعین کی شکل میں ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، فقہا ہو، اولیاء اللہ ہو، قاری ہو، حافظ ہو، عالم ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، غرض کائنات کا کوئی مسلمان بھی ہے، قیامت کی صبح تک جو کلمہ پڑھتا رہے گا اس پڑھنے والے کو بھی اجر ملے گا، ابو بکر صدیق کو بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ یہ رواج ڈالا سیدنا صدیق اکبر نے ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ رواج کس نے ڈالا ہے؟ سیدنا، اگر تو کسی اور نے ڈالا ہے تو پیش کر دو، جب نہیں تو سنو پھر، میں نے کہا نبی کا کلمہ پڑھنے کا رواج ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے، نبی سے وفا کرنے کا رواج ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے، نبی کی بات کو ماننے کا رواج ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے، نبی سے وفا کرنے کا رواج ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے۔ امام الانبیاء کے نام پہ، آپ کے حکم پہ اپنا مال، جان، اولاد، گھر بار سب کچھ قربان کرنے کا اگر رواج ڈالا ہے تو ابو بکر صدیق نے ڈالا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان بھی حضرت عمر سے لے کے حضرت علی سے لے کے قیامت کی صبح تک کوئی بندہ بھی جب کوئی نیکی کرے گا تو سن لو میرے محبوب کا فرمان، من سن سنتن حسنتن کان لہ اجرہا، وہ جس نے آغاز کیا ہے اس کو بھی اجر ملے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمام امت کا اجر صحابہ کو ملتا ہے، وہ ساری امت کے سردار ہیں، اور سارے صحابہ کے اعمال کا اجر اکیلے ابو بکر صدیق کو ملتا ہے، اس لیے انہیں امام الصحابہ کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ امام الصحابہ کہا جاتا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ رحماء بینہم، جلد نمبر 1 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا، حضور ابو بکر سے فرما رہے تھے، ابو بکر
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، اس کا اجر مجھے ملے گا۔ اس کا اجر حضور کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ جب عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا نا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ساری روحیں خاموش تھیں۔ ساری روحیں کیا تھی؟ کوئی نہیں بولا۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے کیا ہیں؟ تو فرمایا ان سب کو اگر ایمان ملا ہے تو میرے قالوا بلا کہنے پہ، اس لیے جناب آدم سے لے کے مجھ تک جتنے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے سب کا اجر مجھے ملے گا۔ ابو بکر میرا کلمہ سب سے پہلے تو نے پڑھا ہے، اب مجھ سے لے کے قیامت کی صبح تک جو بھی کلمہ پڑھے گا اس کا اجر تجھے ملے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ ابو بکر تیری عظمتوں کے کیا کہنے۔ ایک تخیل اور دیکھنا، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر آ رہی ہے تو پھر آپ کہیں آ رہی ہے، وگرنہ میرا دل رکھنے کے لیے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور جو آپ کے قریب بیٹھے گا اسے بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ کہو انشاءاللہ، یہ اسے بھی کوئی نہیں کر سکے گا۔ جو آپ کے قریب بیٹھے گا نا، آپ کے قریب بیٹھے گا، پتہ چلے گا یہ کسی طالب علم سے سنتے ہیں۔ کہو انشاءاللہ۔ سننا ذرا ایک اور تخیل، ہم تفریق کے قائل نہیں، ہم تفضیل کے قائل ہیں۔ ہم تفریق کے قائل، ہم تفریق کے قائل نہیں، ہم تفضیل کے قائل ہیں۔ لا نفرق بین احد، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں کو جو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے نا، ہم اس کا اظہار ضرور کرتے ہیں۔ ہم اس کا اظہار کیا کرتے ہیں؟ ضرور کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اللہ نے اس کا اظہار یوں کیا، اعلان تو پہلے تھا لیکن عملی اظہار یوں کیا کہ معراج کی رات حضور کو آگے کھڑا کیا اور باقی انبیاء کو پیچھے کھڑا کیا، بتایا کہ انہیں امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ہم تفریق کے قائل نہیں، لیکن اس فضیلت کے قائل ہیں کہ جب سب نبی موجود ہوں تو جو سب سے افضل ہیں مصلی پہ وہ آتے ہیں۔ کہو بے شک۔ اب دوسری طرف آئیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض الوفات ہے، جمعرات کا دن ہے، میرے محبوب نے مغرب کی نماز پڑھائی، جو زندگی کی آخری نماز پڑھائی نا باقاعدہ، وہ مغرب کی نماز تھی۔ اب عشاء کا وقت ہو گیا، صحابہ مسجد میں تشریف فرما ہیں، انتظار ہو رہا ہے اور حضور پہ بے ہوشی ہے۔ کافی دیر کے بعد حضور کو ہوش آیا، فرمایا عائشہ صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ نماز کا کتنا فکر، صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ آقا آپ کے بغیر صحابہ پہلے کب پڑھتے ہیں؟ انتظار میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ اچھا، فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں جانا چاہتا ہوں، نماز پڑھانا چاہتا ہوں، لیکن بیماری نے آپ کو اٹھنے نہیں دیا، آپ جا نہیں سکے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میرے ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگ کہتے ہیں مسئلہ سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا یوں سمجھ آئے گا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ آقا میرے باپ کو جب پتہ چلے گا نا حضور نہیں آ رہے اور وہ آپ کے مصلی پہ، وہ تو مر جائے گا، اس میں اتنی ہمت کہاں کہ آپ کی جدائی برداشت کرے۔ وہ تو بڑا رقیق القلب ہے، وہ تو بڑے نرم دل والا ہے، آپ کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ یوں کریں، کسی اور کو کہہ دیں، کسی اور کو کہہ دیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يعمهم غیرہ۔ عائشہ میں کیا کروں جس قوم میں ابو بکر ہو
میرا اللہ پسند ہی نہیں کرتا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور مصلی پہ آئے۔ عائشہ میرے فیصلے تھوڑے ہیں، یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں، یہ تو میرے رب کے فیصلے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، مشکات میں ہے کہ ایک دن یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں نا، ایک دن میرے محبوب کو بیماری سے افاقہ ہوا، آپ نے کان لگائے نا تو آواز آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب میرے محبوب نے سنا فوراً فرمایا لا لا لا، 3 مرتبہ میرے محبوب نے فرمایا لا لا لا۔ کیا مطلب؟ او میرے صحابہ، عمر کو ہٹاؤ، ابو بکر کو لاؤ۔ کیوں؟ فرمایا وَلَا يَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ إِلَّا ابو بکر، کہ نہ مومن اور نہ اللہ اس بات کو پسند اور برداشت نہیں کرتے کہ میرے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور آئے۔ میرے بھائیوں سنو، جمعرات پہلی نماز عشاء کی ہے جو ابو بکر کی امامت میں صحابہ نے ادا کی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ پہلی نماز ہے، جمعے کی 5 نمازیں، ہفتے کی 5 نمازیں، اتوار کی 5 نمازیں، اور فجر کی نماز کے بعد پھر ظہر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ کتنی نمازیں ہیں؟ 17 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں جی؟ 17 نمازیں ہیں۔ اور پھر ہفتے والے دن ظہر کی نماز پہ یوں ہوا، میرے محبوب کو افاقہ ہوا، فرمایا عباس ذرا آنا میرے دائیں طرف، حضرت علی کو فرمایا تو آنا میرے بائیں طرف، ان دونوں کو لے کر میرے محبوب چلے۔ اللہ اکبر۔ روایات میں آتا ہے میرے محبوب کی پاؤں کی انگلیاں زمین پہ گھسٹ رہی تھی، نشان بن رہے تھے، لیکن میرے محبوب پھر بھی مسجد میں تشریف لے کر گئے۔ اب صحابہ نماز میں کھڑے، جماعت کا آغاز ہو چکا ہے، کسی نے اعلان نہیں کیا کہ حضور آ رہے ہیں، بلکہ صحابہ خوشبو سونگھتے جاتے تھے اور جگہ دیتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ چلتے چلتے جب مصلی کے قریب پہنچے نا، جناب صدیق اکبر کو بھی پتہ چل گیا، صدیق تو حضور کی خوشبو کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوڑا مصلی، فرمایا ابو بکر مکانک۔ کیا مطلب؟ ٹھہر جا تو اپنی جگہ پہ، یہ نہیں فرمایا ٹھہر جا میری جگہ پہ، کہا اب میں جا رہا ہوں، یہ مصلی میرا تھا اب تیرا ہے۔ حضرت علی تو ساتھ تھے، کہہ دیتے نا آقا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ حق تو میرا ہے، یہ حق تو میرا ہے اور آپ دے اس کو رہے ہیں۔ میں نے کہا علی جانتا تھا میرے محبوب فیصلے خود نہیں کرتے، کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر ٹھہر گئے، حضور آئے اور آ کر آپ کی بائیں طرف بیٹھ گئے۔ اب حضور نے نماز شروع کی ہے، گویا اللہ اکبر، حضور نماز پڑھا رہے ہیں ابو بکر صدیق کو، اور جناب صدیق نماز پڑھا رہے ہیں سارے صحابہ کو۔ جیسے استاد بوڑھا ہو جائے، کسی شاگرد کو اپنی جگہ پہ بٹھائے نا تو خود بیٹھ جاتا ہے، باپ بوڑھا ہو جائے بیٹے کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، کسی کو اعتراض ہے تو آ جاؤ، کسی کو اعتراض ہے تو۔ حضور نے فرمایا میں بیٹھا ہوں، جس کو اعتراض ہے وہ آ جائے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ماننے والے تھے، انکار کرنے والے۔ حضور ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، یہ انکار والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ 17 نمازیں۔ اگلی بات سنو میرے بھائیو، یہاں دوسرا مسئلہ سن لینا۔ وہ مولوی صاحب حضور نے کاغذ قلم منگیا سی، میں نے کہا مانگا تھا، نہیں دیا، میں نے کہا ہاں حضرت علی نے نہیں دیا۔ سمجھے ہو؟ حضور نے کاغذ قلم، جمعرات کو حضور نے کاغذ قلم، سمجھ لو میرے بھائی سمجھ لو، جمعرات کو حضور نے کاغذ قلم مانگا، نہیں دیا، کس نے؟ بولو یار بولو، کس نے؟ اب نعوذ باللہ میں نہیں کہتا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مانگا حضور نے، دیا نہیں حضرت علی نے۔ سمجھے ہو؟ کہتا جی کیا مطلب؟
میں نے کہا حضور کے سیکٹری حضرت علی تھے۔ دلیل کیا ہے؟ جب حدیبیہ کے مقام پہ تحریر لکھی تو لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ جب مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دو، رسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو، حضور نے فرمایا علی مٹا دے۔ کہا آقا علی سے تو نہیں مٹتا، علی سے نہیں مٹتا، علی نہیں مٹاتا، علی نہیں مٹاتا۔ حضور نے فرمایا ادھر لا۔ حضور جانتے تھے میرا علی اس سے نہیں مٹے گا، ادھر لا میں مٹاؤں۔ تو پتہ چلا حضور کے سیکٹری کون تھے؟ بولو میرے بھائی کون تھے؟ کاغذ قلم دینا ذمہ داری کس کی تھی؟ حضرت علی نے نہیں دیا۔ ہم نے کہا ہم حضرت علی پہ اعتراض نہیں کرتے، ہم حضرت علی پہ اعتراض کیوں؟ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں علی پہ اعتراض کروں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میں علی پہ اعتراض نہیں کرتا، کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور نے کاغذ قلم مانگا، میں جان بوجھ کے نہیں گیا، اس لیے نہیں گیا کہ میں کاغذ قلم لینے جاؤں اور حضور کی روح پرواز کر جائے، کہیں میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہو، میں یہاں سے جاؤں اور حضور دنیا سے پردہ کر دیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی بات کو محفوظ بھی رکھوں گا، یاد بھی رکھوں گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ محفوظ بھی رکھوں گا اور یاد بھی۔ اچھا وہ بات کیا تھی؟ حضور کیا کہنا چاہتے تھے؟ فرمایا حضور نے فرمایا نماز کا خیال کرنا، میری امت کیا کرنا؟ زکوٰۃ کا خیال کرنا، اور یہ تمہارے جو متاحت ہے نا، متاحت وہ غلام ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ حضور نے کتنی باتیں فرمائی؟ اب فیصلہ آپ کریں۔ اچھا جب حضور نے فرمایا نا کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں، تو صحابہ کرام نے دیکھا وہاں پہ اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، حضرت فاروق اعظم۔ میں ان کو کہوں یار پانی لے کر آؤ، تو اب ایک لے کر آئے گا کہ سب لے کے آئیں گے؟ سب کی ذمہ داری ہے نا، وہ حکم سب کے لیے، یار پانی لاؤ، کوئی لا دے۔ اگر کوئی بھی نہیں لے کے آتا تو نعوذ باللہ اگر مجرم ہیں تو سارے ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر حضرت عمر اکیلے نعوذ باللہ مجرم کیسے بن گئے؟ حضرت عمر نے دیکھا میرے محبوب کی حالت، بیماری میں، حضور کو تکلیف دیں، حضور ہمیں لکھ کر دیں، اور حضور اعلان خود کر چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ گویا وہ امتحان تھا کہ دین مکمل ہونے کے بعد بھی صحابہ کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، میرے محبوب جو آپ نے ہمیں قرآن دے دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لو، یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک بات اور سمجھ لو، اگر حضور اللہ کا کوئی حکم لکھ کر دینا چاہتے تھے تو پھر نعوذ باللہ حضور نے دیا کیوں نہیں؟ بات سمجھے ہو؟ نہ حضرت عمر بچتے ہیں، نہ حضور بچتے ہیں، نہ حضرت علی بچتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اس بات کو مانتے نہیں، کیوں؟ حضور بھی ہمارا ایمان، صحابہ بھی ہمارا ایمان، کہہ دو بے شک۔ وہ کیا تھا؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی رائے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا، امت کی خیر خواہی کرنا چاہتے تھے، یا آزمانا چاہتے تھے کہ کیا قرآن کے بعد بھی انہیں کچھ چاہیے؟ تو جب حضرت عمر نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ تو میرے محبوب خاموش ہو گئے۔ اگر کوئی دین کا یا اللہ کا حکم ہوتا تو حضور ضرور کاغذ قلم منگواتے، کہہ دو بے شک۔ اچھا یہ واقعہ جمعرات کا ہے، اور وفات کب ہوئی؟ سوموار کو۔ وفات کب ہوئی؟ بھائیو درمیان میں 4 دن ہیں۔ چلو ہر وقت حضرت عمر کوئی اوپر تو نہیں کھڑے تھے، بعد میں حضور منگوا لیتے، پتہ چلا اس میں کوئی حقیقت، یہ نماز کا حکم، غلاموں کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، یہ تو جمعرات کے بعد دیے ہیں نا، تو جہاں باقی حکم دیے ہیں تو یہ حکم بھی کیا کر سکتے تھے؟ یہ ہے واقعہ کرتاس۔ اور ایک بات اور سننا، او جی بی بی باغ لینے گئی تھی، ابو بکر نے دیا نہیں، جانتے ہو مسئلے کو؟
باغ فدق، پہلی بات سنو، پہلی بات سنو، اللہ اکبر۔ وقت ہمارا ہو گیا، لیکن آج اس مسئلے کو سمجھ لو، سارے حضرات سمجھ لو، فائدہ ہوگا۔ سمجھنا میرے بھائیو، پہلی بات باغ فدق پہ، اللہ اکبر۔ باغ فدق ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے باغ فدق کیا ہے؟ صرف 13 کھجوروں کے درخت۔ کتنے درخت؟ یار جس بندے نے 40,000 درم نبی کے قدموں پہ قربان کر دیے، وہ 13 درخت دبائے گا؟ کیسی بات ہے یہ؟ تو ایسے ہے نا، آپ کے شہر کے اندر کوئی بندہ سخی ہو، کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لاکھوں روپیہ غریب لوگوں پہ خرچ کرتا ہو، اور ایک بندہ آ کر کہے جی اب فلانے بندے نے جڑا سخی ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کی وہ جناب خیرات کرتا ہے، ان نے میرے 10 روپیے دبا لینے۔ کتنے روپیے؟ لوگ کہیں گے تیرا دماغ تو نہیں خراب، کوئی بات کرنے والی تو کرنا، اور جس نے سب کچھ نبی پہ قربان کر دیا، اور تم نے الزام بھی لگایا تو 13 درختوں کا لگایا۔ اللہ اکبر۔ سننا ذرا، اب میرے محبوب دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا لکھ کر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں چاہتی ہوں وہ جو باغ فدق ہے نا، وہ میرے بابا کی نشانی ہے، میں بطور نشانی وہ باغ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ ایک مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ آ گیا ازواج مطہرات کی طرف سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل بنے کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں، اگر اولاد ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے، باغ فدق ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اب مطالبے کتنے آ گئے؟ بولو بھائیو، کتنے آ گئے؟ 2 آ گئے، بیٹی کا بھی، بیویوں کا بھی۔ یہ جو بیویاں ہیں نا، ان میں ایک لاڈلی بیوی جس کے گھر میں حضور نے وفات پائی، جسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، یہ صدیق کی بیٹی بھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ صدیق کی کیا ہے؟ بیٹی بھی ہے۔ اب دونوں مطالبے آئے نا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب کیا دیا؟ بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے، فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ میرے محبوب کا فیصلہ ہے کہ نبی کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ اب آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ وقت اوپر ہو گیا ہے، آپ مجھ سے ناراض بیٹھے ہوں، اگر ناراض نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ مسئلہ سمجھنا چاہتے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہم جتنی محنت کرتے ہیں نا، دماغ کھپاتے ہیں، جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا اگلی بات بھی سن لو، آپ نہ بھی کہو، ہم نے پھر بھی سنانا ہے، کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے نا، ہماری ڈیوٹی ہے۔ سمجھ لینا میرے بھائیو، سمجھ لینا، میں بڑی تفصیل سے بڑے میٹھے انداز میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لو، خصوصاً میرے نوجوان سمجھ لیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ فاطمہ تیرے بابا کا فیصلہ ہے، ازواج مطہرات حضور کا فیصلہ ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد کسی نے اس مسئلے پہ دوبارہ بات جب حضور کا فیصلہ آ گیا، حضور کا فیصلہ، اب وسوسہ چھوڑتے ہیں۔ وسوسہ سننا، میں یہ کچھ باتیں علمی اس لیے کہہ دیتا ہوں، میں تو طالب علم ہوں، کچھ علماء ہوتے ہیں، کچھ طلباء ہوتے ہیں، کچھ صاحب مطالعہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ باتیں میں ان کے لیے کرتا ہوں۔ اب فوراً کہیں گے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہے تو حدیث نا، ادھر قرآن ہے، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اب ایک طرف قرآن کا قطعی حکم ہے، ایک طرف حدیث ہے، تم حدیث کے ساتھ قرآن پہ زیادتی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ علم کی دنیا کو سمجھتے ہیں، جواب سننا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، خبر واحد کا مسئلہ بعد میں ہے۔ جو بات جو صحابی حضور سے ڈائریکٹ سنے اس کے لیے وہ قطعی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے قرآن کی آیت قطعی ہے، قطعی کا معنی پکی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کا گنجائش نہیں ہوتی، وہ خبر واحد بعد والوں کے لیے ہوتی ہے۔ جو ڈائریکٹ حضور سے سنے نا، جس طرح اس کے لیے قرآن کی آیت قطعی ہوتی ہے، اسی طرح وہ حدیث بھی قطعی ہوتی ہے۔ اب ایک اور وسوسہ چھوڑا، کیا وسوسہ؟ کہتے جی یہ حدیث من گھڑت ہے، نعوذ باللہ،
یہ خود بنائی ہے۔ میں نے کہا چلو ایک بندہ ہو تو پھر ہم ماننے نعوذ باللہ کہ بنائی ہے، لیکن اس حدیث کو نقل کرنے والے 4 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کتنے ہیں؟ 4 نے بنا لی۔ ایک ہوتا تو تیری بات شاید سوچتے ہم اس پہ، لیکن یہ تو 4 ہیں۔ اور پھر اگلی بات سننا، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ اللہ اکبر، البدایہ والنہایہ، اللہ اکبر، فتح الباری، میرے بھائیو عمدۃ القاری، اور پھر نہج البلاغہ۔ کتنی کتابیں؟ 4 کتابیں، البدایہ والنہایہ، عمدۃ القاری، اللہ اکبر، فتح الباری، نمبر 4 نہج البلاغہ۔ 4 کتابیں، اللہ اکبر۔ سننا ذرا، کیا مقام، کیا شان اور کیا عظمت ہے جناب سیدنا فاروق اعظم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حوالہ چونکہ بہت سے حوالے، یہ جو حوالہ ہے یہ 3 کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی۔ کتنی کتابوں میں؟ وہ بعد والا حوالہ باقی کتابوں میں، یہ 3 کتابوں میں، بخاری، مسلم، ترمذی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وفد آیا۔ اس وفد میں کون تھا؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ آپ ریکارڈنگ لے لیں، بعد میں سے یاد کر لیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ یہ وفد آیا، آپ نے ان کو قسم دی کہ تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ، لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث حضور کا فرمان ہے یا نہیں؟ 6 کے 6 نے کہا اللہ کی قسم یہ حضور کا فرمان ہے۔ 6 کے 6 نے کہا یہ حضور کا کیا ہے؟ بھاگو تم جہاں تک بھاگتے ہو، علمی میدان میں ہم بھگائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اچھا، ان سے فارغ ہو کے نا پھر حضرت عباس اور حضرت علی کو دوبارہ قسم دی حضرت عمر نے۔ یہ قسم ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ دوبارہ قسم دے کے پوچھا، علی، عباس، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اس رب کی کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، کیا یہ نبی کی حدیث ہے؟ کہا عمر اللہ کی قسم یہ نبی کی حدیث ہے۔ اب مجھے بتاؤ پیچھے کیا رہ گیا؟ اچھا ایک اور وسوسہ، او جی جدوں حضرت فاطمہ نو حضرت ابو بکر نے جواب دیتا نا جی، تے ساری زندگی حضرت فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ساری زندگی۔ اچھا یہ تو بتاؤ حضور کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی زندگی کتنی ہے؟ کتنی؟ اب دیکھو نا ادھر ساری زندگی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے۔ اور مہینے کتنے ہیں جی؟ 6۔ اچھا اگلی بات، میں نے کہا کوئی حوالہ تو پیش کرو کہ ان 6 مہینوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہوں اور حضرت فاطمہ نے بات نہ کی ہو۔ بات سمجھ آئیے؟ بات سمجھ آئی نا؟ کوئی حوالہ تو پیش کرو نا کہ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ، حضرت ابو بکر کسی مقام پہ جمع ہوئے اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کو بلایا نہ ہو یا ان کی بات کا جواب نہ دیا ہو۔ کوئی حوالہ تو پیش کرو نا۔ کوئی حوالہ نہیں۔ میں نے کہا ادھر کہتے ہیں ساری زندگی اور ادھر حوالہ کوئی نہیں۔ اب حوالہ میں دیتا ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ ہم آپ کے نوکر جو بیٹھے، ہم آپ کے خادم جو بیٹھے، وہ جو میں نے پہلے 4 حوالے دیے تھے، البدایہ والنہایہ، فتح الباری بخاری کی شرح، عمدۃ القاری مشکات کی شرح، نمبر 4 نہج البلاغہ، 4 کتابیں۔ اللہ اکبر۔ سننا میرے بھائیو، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، کیا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا نا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، آپ ترمذی شریف اٹھا لیجئے، آپ فتح الباری بخاری کی شرح اٹھا لیجئے،
اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو کلام کرنا ہے نا فی المیراث، اس وراثت کے بارے میں دوبارہ حضرت فاطمہ نے بات کی۔ جب بات سمجھ آ گئی ان کو کہ میرے والد نے خود منع کیا ہے، تو اب انہوں نے دوبارہ اس پہ بات نہیں، لوگوں نے اس کے ترجمے بدل کے، مفہوم بدل کے کیا بنا دیا۔ اب سنو ذرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا میرے محبوب کی بیٹی ہیں، میں نے ان کو بتایا بیٹی ہے نا، پھر بھی چلے گئے، دروازے پہ دستک دی، حضرت علی باہر آئے، علی میں فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی چل، تو البدایہ والنہایہ بھی چھوڑ دے، فتح الباری بھی چھوڑ دے، عمدۃ القاری بھی چھوڑ دے، نہج البلاغہ لے لے، نہج البلاغہ لے لے، نہج البلاغہ تو پڑھ لینا۔ حضرت علی آئے، ابو بکر کیسے؟ کہا فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ میں فاطمہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سونے کے پانی سے لکھنے والی قیمتی باتیں ہیں، ملنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر گھر تو علی کا ہے، لیکن فاطمہ کا مزاج کیا ہوگا؟ ابو بکر ٹھہر جا، گئے، فاطمہ ابو بکر آئے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابو بکر آپ کا کیا خیال ہے، ملنا چاہیے کہ نہیں؟ فرمایا میں تو کہتا ہوں ملنا چاہیے۔ رحماء بینہم، بندہ جناب علی کو مان لے، اللہ کی قسم سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ مسئلوں سے مراد کیا ہے؟ مسئلوں سے مراد کیا ہے؟ عقیدے، نظریے، مشکل کشائی، حاجت روائی نہیں۔ اللہ کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالو، ہاں توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آئے۔ جب آئے نا تو آ کر کہا بیٹی فاطمہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ تو تیرے بابے کا حکم ہے، میں بھی پابند، تو بھی پابند، اور تو تو جانتی ہے میں ابو بکر وہ ہوں کہ جس نے سب کچھ نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ بیٹی فاطمہ تجھے مال چاہیے نا، جائیداد چاہیے، ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر کے پاس جو بھی ہے وہ تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے مال نہیں چاہیے تھا، میں تو بطور نشانی، ان کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس گفتگو کے بعد وہ جو تھوڑا بہتا غصہ تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی جاتا رہا، اور آپ ابو بکر سے راضی ہو گئے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیسی باتیں؟ کہتے جی اس کے بعد کلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ چلو میں ایک بات اور کہتا جاؤں، سمجھ لینا اس مسئلے کو۔ حضرت ابو بکر نے تو نہیں دیا، حضرت عمر نے تو نہیں دیا، حضرت عثمان نے تو نہیں دیا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ جب حضرت علی کی خلافت آئی، باغ فدق تھا یا نہیں تھا؟ وہ تو اب بھی ہے۔ تو حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو دیا؟ کہتے جی وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئی۔ میں نے کہا ان کے بچے تھے یا نہیں؟ ان کے بچے تھے یا نہیں؟ دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ میرے بھائیو یہ وہ سارے مسائل ہیں۔ میں نے کہا ساری باتیں چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو۔ میرے محبوب کے پردہ فرمانے کے بعد 2.25 سال حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اسی پہ بس نہیں ہے، پھر یہ منظر بھی نظر آیا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی نا، جنازہ مسجد نبوی شریف میں آیا۔ اللہ اکبر۔ طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھنا، کہا گیا حضرت ابو بکر سے ابو بکر جنازہ آپ پڑھائیے۔ حضرت ابو بکر فرماتے علی بیوی تیری ہے، حق تیرا ہے، جنازہ آپ پڑھائیے۔ کہا ابو بکر حق میرا ہے، لیکن مجھے یہ تو بتانا جسے نبی اپنے ہاتھوں سے آگے کر کے گیا ہو، علی اسے پیچھے کیسے کر سکتا ہے؟ بس ایک گل میں دس دیو، وہ جنازہ جڑا پڑھایا جناب ابو بکر صدیق نے، وہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ وہ ہویا کہ نہیں ہویا؟ میں نے کہا بس اتنی بات بتا دو، وہ جنازہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عقیدہ، نظریہ، میں نے 3 مثالیں، 3 مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1 قرطاس، نمبر 2 امامت، نمبر 3 اللہ اکبر باغ فدق۔ یہ تینوں مسئلے بنیادی مسئلے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کی عظمت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔